سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو یہ پاکستان تحریک انصاف بار بار کہہ رہی ہے کہ ان کی ملاقات نہیں ہو رہی عمران خان صاحب سے، وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں، اونلی ونس دیٹ میٹنگ ہیپنس کین تھنگز موو فارورڈ، تو یہ کیوں نہیں آپ لوگ ملاقات سر ان کی ارینج کروا رہے؟ پچھلی میٹنگ کو اتنے دن گزر گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ صاحبہ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلی بات یہ کہ بالکل پچھلے ملاقات سے پہلے جو ہے میں نے بالکل کہا تھا کہ حکومت ان کی ملاقات کروائے گی، اور پھر ملاقات ہوئی، اور ملاقات کا مقصد یہ تھا کہ ان رائٹنگ جو ڈیمانڈز ہیں ان کی وہ کم از کم شیپ اپ ہو کے کمیٹی کے سامنے پریزنٹ ہوں۔ لیکن یہاں پہ تو دیکھا کہ نہ پچھلی میٹنگ میں، اور بڑی ایک میں سمجھتا ہوں ٹو سرٹن ایکسٹینٹ آج سے کہ فیوٹائل ایکسرسائز ہی تھی، آپس میں تو گپ شپ بات چیت ہوئی، لیکن جو اصل مدعا ہے، جو اصل ایشو ہے، جو اصل مقصد ہے اس کمیٹی کا، تو وہ پورا نہیں ہو سکا، اور نہ ہی اس پہ آگے پیش رفت ہوئی، کیونکہ ان کی ان رائٹنگ ڈیمانڈز بالکل بھی نہیں تھیں، اور ان رائٹنگ ڈیمانڈز بالکل پیش نہیں کی گئیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ملاقات بھی بانی پی ٹی آئی سے ہو چکی تھی۔ آئی تھنک ڈیورنگ دیٹ ون میٹنگ اٹ شوڈ ہیو بین انف کہ ایجنڈا یہ ہے آپ کے پاس، اور ان رائٹنگ یہ آپ اس کو شیپ اپ کر رہے ہیں۔ سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ دوبارہ میٹنگ نہیں کروائیں گے کیونکہ آپ کے خیال میں میٹنگ کروائیں گے جی، اسی ویک میں آپ دیکھیں گی، آپ اسی ویک میں دیکھیں گے ان کی میٹنگ ہو جائے گی، لیکن یہ کہہ دینا کہ ان انٹرپٹڈ ایکسس دے دی جائے، اور پھر ان کو جب ان کا دل کرے، جب ان کا موڈ بنے، تب ان سے میٹنگ کروا دی جائے، دیٹ وڈ ناٹ بی پاسبل۔ لیٹس جسٹ بی ریئلسٹک۔ کیوں سر؟ سوری کیوں سر؟ مطلب کیا اگر ملاقات کے آورز ہوتے ہیں تو کیوں نہیں ملاقات ہو سکتی؟ اسپیشلی جیسے آپ خود ہی کہتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ملک کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ لوگ اکٹھے بیٹھیں اور بات کریں، تو اگر اس میں ان سے ملاقات ہو جائے، ایکسس مل جائے تو کیا حرج ہے؟ دیکھیں ان انٹرپٹڈ ایکسس نہیں ہو سکتی، اس کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ جو جیل مینول کے مطابق یا جیل رولز کے مطابق جو ملاقات، جو پبلک میٹنگ کا ایک وہ کانسیپٹ ہے کہ فیملی اینڈ فرینڈز یا ادروائز لوگ ملنا چاہتے ہیں، وہ ایک دن مختص ہوتا ہے، اسی دن پہ ملاقات ہو سکتی ہے۔ یہ تو کہتے ہیں کہ ان انٹرپٹڈ ایکسس 24/7 ہمیں دی جائے، دیٹس سرٹنلی ناٹ پاسبل۔ اب ان کی ایک ملاقات تو ہم نے آؤٹ آف دا وے جا کے کی اور کروا بھی دی، اب یہاں پہ ایک اور ملاقات جو ان کی ہے وہ ہو جائے گی ایکسپیکٹڈلی دس ویک۔ ناؤ ہیونگ سیڈ دیٹ کہ یہ اب کہتے ہیں کہ ان انٹرپٹڈ ایکسس دیں، ویل ہیو ٹو گو بیک اینڈ فورتھ آن دس کہ بھئی ہم نے ان سے اور معاملات، پہلے ان رائٹنگ ڈیمانڈز تو لے کے آئیں آپ نے زبانی کلام میں بات کر دی، پھر کہا جاتا ہے کہ اتنا ایمفسس کیوں ہے؟ معاف کریے گا بیکاز وقت ذرا کم ہے، تو if you can quickly کہ حکومت کیوں اتنا انسسٹ کر رہی ہے؟ وہ تو کہتے ہیں نا، جیسے پہلے بھی انہوں نے کہا کہ جی اب منٹس آف دا میٹنگ اگر طے ہو گئے ہیں، لکھ دیے گئے ہیں، تو اس میں ہماری ڈیمانڈز آ گئی ہیں، رائٹنگ میں آ گئی ہیں۔ نہیں، منٹس آف دا میٹنگ از ون تھنگ دیٹس کمپلیٹلی سیپریٹ فرام ان رائٹنگ ڈیمانڈز جو انہوں نے پیش کرنی ہے۔ ان رائٹنگ اس لیے انسسٹنس ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ اس پارٹی کے لیڈرز کا، اس پارٹی کے لوگوں کا، اور اس پارٹی کا جنرلی سو ٹو اسپیک ایک وتیرہ رہا ہے کہ یو ٹرن لینا، یہ اپنی کسی بات پہ قائم نہیں رہتے، یہ کہتے ایک بات ہیں، کرتے کچھ ہیں، and of course we've seen this through their proven track record in the past as well۔ تو یہاں پہ ان رائٹنگ اس لیے ضروری ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قوم اور عوام کے سامنے بھی رکھنا چاہیے کہ یہ اصل میں چاہ کہہ رہے ہیں، مانگ کہہ رہے ہیں، so that it should be available for the nation to see as well and for the people of Pakistan to see as well کہ یہاں پہ یہ ڈیمانڈز کیا ہیں ایکچولی ان کی، and then we can obviously move forward with that۔ آپ کو ابھی تک نہیں معلوم کہ کیا ہیں ڈیمانڈز؟ جی سوری، میں نے کہا سر ابھی تک حکومت کو انہوں نے ویسے وربلی بتایا ہے کہ ان کے کیا ڈیمانڈز ہیں؟ جی وربلی جو میٹنگ میں ڈسکشن ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ ہمارے اسیران کو رہا کیا جائے، جس کی کوئی ابھی 2 میٹنگز گزر گئیں، کوئی لسٹ پرووائڈ نہیں کی گئی۔ کہا جا رہا ہے کہ کوئی 5000 لوگ ہیں اپیرنٹلی یا الیجڈلی، لیکن اس میں یہ نہیں بتایا کہ کون کہاں کا رہائشی ہے، کس عمر کے حصے میں ہے، کون سے جیل میں ہے، کس کیس میں ہے، آفس بیرر ہے یا نہیں ہے، اور اگر آفس بیرر ہے تو کیا وہ یوتھ ونگ سے تعلق رکھتا ہے، کسان ونگ سے تعلق رکھتا ہے، وومن ونگ سے تعلق رکھتے ہیں، مطلب کوئی سر پیر ہی نہیں ہے اس تمام تر چیز کا۔ تو کم از کم اسیران کی ہی اگر بات کی جائے اس لسٹ کی، تو لسٹ تو سامنے آئے حکومت کے سامنے، so we can check the veracity of that claim۔ بالکل صحیح سر، تو کیا جب تک لسٹ نہیں آئے گی کیا حکومت نے کوئی اس کے اوپر برین سٹارمنگ نہیں کی، کوئی سوچا نہیں ہے کہ جتنے بھی ڈیمانڈز ہیں چاہے ابھی وربلی آپ لوگوں تک پہنچے ہوں، کہ آپ لوگوں کا ان کے اوپر موقف کیا ہے؟ کیا آپ ان ڈیمانڈز کو کنسیڈر کرنے کو تیار ہیں کہ نہیں؟
یا یہ آپ لوگ تبھی بحث کریں گے جب تک آپ کے پاس رائٹنگ میں نہیں آ جاتا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں رائٹنگ میں آنا ضروری ہے. جہاں پہ ایک کمیشن کی بات کی جاتی ہے, آف کورس قانون موجود ہے, کمیشن آف انکوائریز ایکٹ ہے, یہ فیڈرل حکومت کا استحقاق ہے کہ اگر کمیشن بنانا ہے, چاہے وہ 9 مئی پہ ہو چاہے 26 نومبر پہ ہو, وہ کمیشن پہ بات ہو سکتی ہے اس کی فارمیشن کے اوپر. لیکن یہاں پہ وہ تو چلے اس حد تک ڈیمانڈ تو سمجھ آتی ہے, بٹ آئی تھنک دے ول ہیو ٹو کنونس دا ممبرز آف دا کمیٹی, کیونکہ وہ آل انکمپنسنگ ہیں اور اکراس دا بورڈ ہیں فرام آل پولیٹیکل پارٹیز جو حکومت کے بھی اتحادی ہیں فی الوقت. اگر وہ ان کو کنونس کر لیتے ہیں اینڈ اف بائی میجورٹی دا کمیٹی ممبرز ڈیسائیڈ ان کنسلٹیشن ود دا لیڈرشپ, تو بالکل کمیشن کی فارمیشن ہو سکتی ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یعنی کہ سارے اتحادیوں کو ان کو کنونس کرنا پڑے گا اگر, اور پھر ہی حکومت کرے گی, صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت یہ فیصلہ کر لے. نہیں, اس کمیٹی کے ممبران کو کنونس کرنا ہے نا, جہاں پہ تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کی ریپرزنٹیشن ہے, ان کو کنونس کرنا ہے. سر وقت ذرا کم رہ گیا, تو کیونکہ بہت یہ بھی ہو رہی ہے, قیاس آرائی ہو رہی ہے کہ کیبنٹ میں ایکسپینشن ہوگی. عرفان صدیقی صاحب بھی اس بات پر بولے ہیں. اب آپ کے پاس سر کیا اپڈیٹس ہیں, کیبنٹ میں کیا ایکسپینشن ہو رہی ہے, یہ کنفرمڈ ہے؟ دیکھیں میں بھی میڈیا کے تھرو ہی سن رہا ہوں کہ کیبنٹ کی ایکسپینشن ہو رہی ہے, اینڈ آف کورس یہ پرائم منسٹر صاحب کا ڈیسیجن ہے, جو بھی اس میں ڈیسیجن لیتے ہیں ویدر ایکسپینشن ہوگی نہیں ہوگی. بٹ آف کورس میرے پاس اس سے زیادہ انفارمیشن نہیں ہے. جس طرح آپ میڈیا سے دیکھ رہی ہیں, میں بھی میڈیا سے ہی خبریں سن رہا ہوں. سر آپ کا تو خود نام آ رہا ہے اس لسٹ کے اندر کہ جو کیبنٹ میں ایکسپینشن ہوگی اس میں آپ کا بھی نام آئے گا, تو کیا آپ کے مطلب کہ حکومت میں کہیں کسی لیول پہ, پارٹی لیول پہ یہ ڈسکشن ہوا ہی نہیں ہے کہ کیبنٹ میں ایکسپینشن ہو رہی ہے؟ کیونکہ جو خبریں آئی ہیں, جو گفتگو ہوئی ہے, اس سے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے کافی دنوں سے ڈسکس ہو رہا تھا. خبروں میں تو یہاں تک آیا کہ نواز شریف صاحب نے اس کو گرین سگنل دیا. دیکھیں پارٹی کی سینئر لیڈرشپ نے آپس میں ڈسکشنز کی ہوں گی, آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیٹ, اور وہ ان کا ڈیسیجن ہے. جو بھی پارٹی کی لیڈرشپ, جو ہمارے پارٹی کے صدر ہیں, پارٹی کے جو ہمارے قائد ہیں, اور ایٹ ویریس لیولز جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی ہے, اینڈ آئی ایم شیور کہ وہ ڈسکشنز کافی ٹائم سے چل رہی ہیں, اینڈ رائٹلی سو. لیکن اس سے زیادہ میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے کہ کیا پورٹ فولیو ہے کس کا, یا کس چیز کے لیے کس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے. آف کورس آئی ایم آلسو لرننگ اٹ فرام دا میڈیا. تو میرے پاس تو جو مصدقہ کوئی اطلاع ہے اس حوالے سے نہیں ہے, بٹ دیٹس اگین I've also been learning things from media. آپ کو سر کیا اتنا معلوم تھا کہ یہ حکومت کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ کابینہ کو ایکسپینڈ کیا جائے؟ نہیں, اس میں دیکھیں کئی وزراء ہیں, ان کے پاس ایک سے زائد قلمدان بھی ہیں, اور وہ کم از کم تمام تر چیزوں کو, کیونکہ رائٹ سائزنگ اور ڈاؤن سائزنگ پہ بھی ابھی ایمفیسس ہے, اور اس میں کافی منسٹریز کو جو ہے ختم بھی کیا گیا ہے, یہ ختم کرنے کا سوچ بھی رہے ہیں, جن کا اس حوالے سے نہیں ہے, کیونکہ ڈیوالوڈ سبجیکٹس 18ویں ترمیم کے بعد کافی اس حوالے سے معاملات نہیں ہیں جو اوور آل اگر فیڈریشن کے حوالے سے دیکھے جائیں. تو جہاں پہ میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم صاحب نے اگر محسوس کیا ہے کہ نئے لوگوں کو موقع دینا چاہیے اور نئے جو ہیں تجربہ کار لوگوں کو لانا چاہیے, تو فائر بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کیبنٹ سے اس ایکسپینشن کے ساتھ ساتھ؟ سوری, میں نے کہا سر کیبنٹ میں سے کسی کو نکالا بھی جائے گا, کوئی فائر بھی ہوگا کیونکہ وزیر اعظم صاحب کسی کے کام سے خوش نہیں ہے, کوئی ایسا بھی کیس ہے؟ آئی تھنک بیکاز پرفارمنس بیسڈ ہے, اور جنرلی وزیر اعظم صاحب خود اس چیز کو دیکھ رہے ہیں بڑے کلوزلی, تو آئی کین ناٹ سے فار سرٹنٹی کہ آگے کیا ہے, کوئی اس کے کسی سے کوئی واپس لیں گے, اس ہفتے ہو جائے گا. I have no information. I'll be really honest with you, because وہ اب وزیر اعظم صاحب کا استحقاق ہے, اور کیبنٹ ایکسپینشن تو obviously whenever he feels the time is right وہ اس میں کر دی جائے گی انشاءاللہ. پاکستان پیپلز پارٹی کے تحفظات کے حوالے سے سر حکومت کیا پلان کر رہی ہے؟ دیکھیں عرفہ صاحبہ, یہ چھوٹی موٹی نوک جھوک لگی رہتی ہے, اور سیاسی جماعتوں کے اندر تو بے شک وہ اتحادی کیوں نہ ہوں, obviously at the end of the day تو آپ نے اپنے پولیٹیکل کیپٹل کو دیکھنا ہوتا ہے, اور اپنے پولیٹیکل جو معاملات ہیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے. تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارے جو تھوڑی بہت نوک جھوک ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم لگا رہتا ہے معاملہ, تو وہ انشاءاللہ بہتری کی طرف جائے گا. ہمارے بڑے امپورٹنٹ ایلائی ہیں, ہمارے اتحادی ہیں, اور ہم ان کی ریزرویشنز انشاءاللہ دور کریں گے, کوئی ایسی بات نہیں ہے.